یہ بقا کی جد و جہد، اور اس جد و جہد کو اسی لیے رکھا کہ فطرت میں شامل کر دیا، ڈال دیا کہ بقا، باقی رہنا۔ ٹائم فنا کی طرف جا رہا ہے، انسان بقا کے حصول میں ہے، اور دونوں کو اتارا زمین پہ۔ جب دونوں زمین پہ آ گئے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، تو اب فنا کی قوتیں اسے ختم کرنا چاہتی ہیں، بقا کی قوت اسے باقی رکھنا چاہتی ہے۔ اب جو چیز پیش آئی وہ یہ کہ زمانہ غالب آ گیا، اور انسان پوری جد و جہد کے ساتھ جتنا باقی رہ سکتا تھا اتنا اس نے کیا۔ لیکن دو باتیں اگر کوئی آدمی سمجھے تو پھر بقا کی جد و جہد میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہر میں رکھ دیا لوگوں کے لیے کہ وہ وقت کے ساتھ پابندی کریں، وقت کو اگر خود ضائع کرے گا تو فنا کی طرف چل پڑے گا۔ جو کام 10 سال کی عمر میں کرنا تھا 20 سال کی عمر میں کر رہا ہے تو 10 سال تو خود ضائع کر دیے نا۔ جو کام آج کرنے کا تھا وہ کل کر رہا ہے تو ایک دن تو خود ضائع کر دیا۔ نماز پڑھانی تھی 1 بجے اور پڑھائی 1:15 بجے، تو 15 منٹ تو خود اپنی زندگی کے کم کیے نا۔ یہ تو ایک عام عقلی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس 15 منٹ میں کیا کیا، کتنا ہی اچھا کام ہو، جب متعین تھا تو اس کی پابندی کیوں نہیں کی۔ اور دوسری بات وہ ہے جو اہل کشف کہتے ہیں، اور صوفیہ نے اس راز کو جانا۔ انہوں نے کہا ٹائم کا جو پروسیس ہے فنا کا، بہت زبردست اور اہم بات صوفیہ نے اپنے کشف سے جانی۔ انہوں نے کہا وقت کا جو فنا ہے، انہوں نے اس فنا اور بقا کو اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دیکھا۔ انہوں نے کہا وقت کے اندر، ٹائم کے اندر کام کرنا ہے نا، تو وقت کے اندر کام کرنا ہے۔ اس کے فنا سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے، جس وقت کے لیے جو دعا مقرر فرما دی ہے نا، وہ دعا اگر پڑھو گے تو فنا سے محفوظ رہو گے۔ زبردست چیز انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا ٹائم نے تمہیں فنا کیا ہے کھانے میں، اور کھانا کھایا اور یہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تو وہ جتنا بھی فنا کا اثر تھا تم نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ سوئے ہوئے تھے، نیند فنا کی بہت بڑی مظہر ہے، اور اٹھے اور اللہ نے کہا کہ سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم اٹھو تو یہ کہو کہ اللہ پاک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا یہی ترجمہ ہے نا۔ تو وہ جو غفلت اور نیند تھی نا، اس میں جو فنا کے اثرات تھے وہ تمہاری زندگی سے ختم ہوئے۔ بقا رہے گی۔ اسی لیے جن صوفیہ نے ان اوقات کی دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کیا، یا جنہوں نے کہا کہ یہ دعائیں یاد کیا کرو، یہ دعائیں پڑھا کرو، وہ در حقیقت یا تو مقلدین تھے اپنے بڑوں کے، اور یا پھر بڑوں نے جان لیا تھا اس فلسفے کو کہ فنا کے اثرات جو انسانی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں اس کی تبدیلی، بقا اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ کتاب و سنت کی جو دعائیں جس وقت کے لیے متعین ہیں اس کو پڑھیں۔ اسی لیے فرمایا
کہ سبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر، حمد کے ساتھ ملی ہوئی۔ ایک جگہ فرمایا حین تقوم، جب تم کھڑے ہو، سونے سے اٹھ کر کھڑے ہو، بیٹھے سے کھڑے ہو، کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں، کسی کے انتظار میں کھڑے ہو، کئی تشریحات اس کی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا تسبیح اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھو۔ ایک جگہ فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے پڑھو، صبح صادق بھی یعنی تہجد کے بعد، یا پھر طلوع شمس، سورج کا چڑھنا۔ تو جو وقت صبح صادق اور نماز، صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان یا تو 4 رکعتیں ہیں نماز کی، اور یا پھر طلوع شمس تک نماز پڑھ کے جب تک سورج نہ چڑھائے، اوپر نہ آ جائے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ یہ ابن قیم جو تھے نا، یہ صوفی تھے۔ مدارج السالکین، انہوں نے منازل السائرین کی شرح لکھی ہے۔ بعض جگہوں پہ ان کا جو رجحان تجسیم کی طرف ہلکی سی بو محسوس ہوتی ہے، سخت وحشت ہوتی ہے اس سے۔ خواجہ انصاری، خیر یہ تو علم کلام کی مباحث ہیں، چھوڑیے اسے، لیکن بنیادی چیزوں میں سے ایک ان پہ صوفیت کا غلبہ بھی تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، بیمار ہو گئے۔ مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوا، جس میں اتنا شدید درد شروع ہو گیا کہ میں طواف نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے زمزم کا پیالہ لیا اور طواف کے دوران بار بار سورہ فاتحہ اس پہ پڑھتا تھا، پھونکتا تھا اور پیتا تھا۔ میری طاقت اس سے بحال ہو گئی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شفا ہے۔ تو آدمی جب بیمار ہو جائے جسمانی طور پہ بھی، تو اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پی لینا چاہیے، اس میں اللہ نے شفا رکھی۔